ہزاروں برسوں سے دریا جہلم کے بہتے پانیوں کے اوپر محلق یہ پل پچھلی ایک صدی سے تاریخ کے ان گنت واقعات اور ہنگاموں کے چشمدید گواہ ہے۔ یہ کوہالہ ہے۔ کوہالہ کی وجہ شرط اس کا برٹش اور ڈوگرا ہیریٹیج ہے، جس کے کھنڈرات یہاں جا بجا بکھرے ملتے ہیں۔ اسی کوہالہ کے مقام پر ایک پرجوش تقریر میں اسد خان مرحوم نے کہا تھا، میں بٹوں کو اسی پل کے نیچے لٹکاؤں گا۔ ناظرین، آج کی اس ڈاکومنٹری میں ہم آپ کی سیر کرائیں گے قدیم کوہالہ بازار کی۔ یہاں ہمیں تاریخ کے انمٹ نقوش اور یادیں پرانی عمارتوں کی صورت میں جا بجا بکھری ہوئی ملتی ہیں۔ سال 1946، جب ہندوستان آزادی سے ٹھیک ایک برس پیچھے تھا اور کشمیر میں ڈوگرا راج کے خلاف آزادی کی تحریک اپنے عروج پر تھی، اس وقت کشمیر کے مقبول ترین رہنما شیخ عبداللہ تھے، جو مہاراجہ کشمیر چھوڑو تحریک شروع کرنے کے جرم میں سری نگر کی ایک جیل قلعہ ہری پربت میں 3 برس کے لیے قید کر دیے گئے تھے۔ مہاراجہ نے کسی بھی ہندوستانی لیڈر کی کشمیر آمد پر پابندی لگا رکھی تھی، مگر ایک ہندوستانی رہنما ہر صورت میں کشمیر آنا چاہتے تھے، اور انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ کشمیر ضرور جائیں گے اور شیخ عبداللہ کا کیس لڑیں گے۔ یوں نہرو جی 20 جون 1946 کو راولپنڈی کے راستے کوہالہ پہنچے۔ نہرو نے جب یہ پل عبور کرنے کی کوشش کی اور کشمیر میں داخل ہونے کی کوشش کی تو اس وقت کی ڈوگرا پولیس نے ان کو روک دیا۔ اس وقت یہاں ایک ڈوگرا تھانہ تھا جس کا انچارج گلگت سے تعلق رکھنے والا تھانے دار راجہ سلطنت خان تھا۔ سلطنت خان 1966 میں بطور ایس پی گلگت بلتستان ریٹائر ہوئے اور 1983 میں فوت ہوئے۔ نہرو نے زبردستی آگے بڑھنے کی کوشش کی اور یوں تلخی بڑھ گئی۔ تھانے دار نے نہرو کو ایک تھپڑ رسید کر دیا اور ان کے چہرے پر بندوق کی سنگین سے ایک گہرا زخم بھی لگا، اور ان کو گرفتار کر کے کوہالہ سے 25 کلومیٹر دور 2 میل ریسٹ ہاؤس میں قید کر دیا گیا۔ اس خبر نے اگلے دن پورے ہندوستان میں سنسنی پھیلا دی۔ تمام ہندوستانیوں نے اس واقعے کی بھرپور مزاحمت کی، یہاں تک کہ بمبئی اسٹاک ایکسچینج میں مندی کا رجحان آ گیا۔ اگرچہ نہرو جلد ہی رہا کر دیے گئے، مگر اس تھپڑ کی قیمت مہاراجہ ہری سنگھ کو خود 1949 میں کشمیر کا راج چھوڑ کر جلا وطن ہو کر چکانا پڑی۔ کوہالہ تاریخ کے آئینے میں کوہالہ کا سب سے پرانا ذکر مشہور انگریز سیاح ایف نائٹ اپنی شرح آفاق تصنیف ویئر 3 امپائرز میٹ میں کرتے ہیں۔ وہ 1891 میں یہاں سے گزر کر کشمیر میں داخل ہوئے۔ انہیں کوہالہ کے مقام پر ڈوگرا کسٹم چوکی میں شراب کا ٹیکس ادا کرنے کا کہا گیا، مگر وہ اپنی سیاسی بصیرت اور اثر رسوخ کی وجہ سے اس ٹیکس سے مستثنی قرار دیے گئے۔ ریسرچ اسکالر مرحوم عبید اللہ علوی کے بقول جب 2000 سال قبل یہاں بدھ مت اپنے عروج پر تھا تو بدھ مت کے پیروکاروں کے لیے 2 درسگاہیں اہم تھیں، تکشلا یونیورسٹی ٹیکسلا اور شاردا یونیورسٹی وادی نیلم کشمیر۔ بدھ طلبہ ان 2 یونیورسٹیوں کے مابین جب راحتی سفر ہوتے تو کوہالہ کے مقام پر ٹھہرا کرتے تھے۔ 1814 میں سکھا شاہی دور میں راولپنڈی کے سکھ حکمران ملکہ سنگھ نے کوہالہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ 1849 میں انگریزوں نے پنجاب پر قبضہ کیا اور مہاراجہ گلاب سنگھ کو وفاداریوں کی بدولت 70 لاکھ میں کشمیر فروخت کر دیا۔ چنانچہ کوہالہ کو ایک خاص اہمیت حاصل ہو گئی، کیونکہ کوہالہ اب جموں کشمیر کی ڈوگرا ریاست اور برٹش انڈیا کے درمیان ایک سرحد بن گیا۔ دریا کے آر پار انگریزوں اور سکھوں نے اپنی اپنی عمارتیں بنائیں، جیسے انگریزوں نے ایک ریسٹ ہاؤس، کسٹم ہاؤس اور چوکی بنائی۔ انگریزوں کا بنایا ہوا ریسٹ ہاؤس 7 کمروں پر مشتمل تھا۔ اسی ریسٹ ہاؤس میں مشہور شاعر علامہ اقبال بھی ٹھہرے تھے اور اپنی نظم حمالہ تحریر کی تھی۔ کشمیر کی ڈوگرا حکومت نے یہاں اپنا کسٹم آفس، پولیس اسٹیشن اور ایک ریسٹ ہاؤس بنایا تھا۔ مہاراجہ وقتاً فوقتاً اپنی سلطنت کا دورہ کرتا تھا اور اسی ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرا کرتا تھا۔ کوہالہ میں آج بھی ایک مختصر بازار قائم ہے جو آس پاس کے دیہات کی بنیادی ضروریات پوری کرتا ہے۔ تقسیم سے قبل یہاں دیول اور ڈرنا کے ہندو کاروبار کرتے تھے، جن کی دکانیں آج بھی کھنڈرات کی صورت میں موجود ہیں۔ کوہالہ اور تحریک آزادی کشمیر 1947 کو جب کشمیر کے مہاراجہ نے کشمیری مسلمانوں کی نسل کشی کا حکم دیا تو ڈوگرا فوج نے پرتشدد واقعات کا آغاز کر دیا۔ کشمیری مسلمانوں کے لٹے پٹے قافلے ہجرت کر کے کوہالہ پہنچے، مگر انہیں ڈوگرا فوج نے پاکستان میں داخل ہونے سے روک دیا۔ یوں مقامی افراد نے قبائلیوں کے ساتھ مل کر کوہالہ پل پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔
उस वक्त कोहाला पुल की हिफाजत पर डोगरा ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरभजीत सिंह अपनी कंपनी के साथ तैनात थे। मुजाहिदीन ने उन्हें रात की तारीकी में पेट्रोलिंग करते वक्त अगवा किया और दूसरे दिन उन्हें जिंदा जाहिर करके कोहाला का बंद पुल डोगरा फौज से खोलने के लिए कहा, जिसके बाद कश्मीरियों के लिए पाकिस्तान में दाखिला मुमकिन हो सका। जब कश्मीर की आजादी की तहरीक शुरू हुई तो सबसे पहले मुजाहिदीन ने मेजर अनवर की जेर क़यादत कोहाला से मुजफ्फराबाद तक का इलाका फतह किया था। उन पर भारतीय फौजियों ने मुतअद्दिद हमले किए। भारतीय फौज की तरफ से सबसे पहले अगर किसी पाकिस्तानी फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की गई तो ये कोहाला ही था, जिसके पुल को तबाह करने के लिए एक शदीद तरीन फजाई हमला किया गया, मगर ये हमला तकनीकी वजूहात की बिना पर नाकाम रहा। यूं मुजाहिदीन के जत्थे बर वक्त कश्मीर में दाखिल हो सके। कोहाला का ये डोगरा ब्रिटिश हेरिटेज हुकूमती गफलत और करप्ट अदारों की वजह से अब तबाही के दाने पर है। तमाम अमारात एक के बाद एक गिरती जा रही हैं। अगर इस हेरिटेज को बचाने के लिए जल्द ही तवज्जो न दी गई तो मुमकिन है कि आने वाले चंद बरसों में यहाँ खंडरात के सिवा तारीख कहीं भी नहीं।